ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 46واں درس ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے تاکہ عام آدمیوں کے علاوہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر تربیت ہو سکے۔ اور اس پروگرام میں خاص کر یہ جو پہلو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اخلاق ہمارے اندر کس حد تک موجود ہے۔ اگر محض یہ صرف سننے کا ایک مقصد ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس میں ہم کو اس بات کو ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کے مالک تھے اور ہمارے لیے جو آپ نے نمونہ چھوڑا، قرآن مجید نے جو یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، تو ہم نے اس نمونے کو پکڑنے کی کوشش کی ہے یا محض لفاظی ہے ہماری، اور ہم محض ایک اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور بڑے اچھے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ جب تک عمل نہیں ہے تب تک کچھ بھی نہیں۔ اخلاق کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم اخلاق کی ڈیفیکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ اچھے اخلاق کی تعریف یہ ہے کہ جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کا سارا نفع ہماری ذات کو پہنچتا ہے۔ جب ہم اچھے اخلاق کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اچھے اخلاق پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیشہ اچھے اخلاق کا فائدہ ہماری ذات کو تو پہنچتا ہی پہنچتا ہے، لیکن دوسروں کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ اور حقیقت دیکھا جائے تو اسلام کی ایک بہت بڑی پالیسی یہ ہے کہ ہماری ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے، یقینی بات ہے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اللہ اپنے رسول کے بارے میں کہتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں نا وہ اتنے اونچے ہیں کہ جس کو بیان آدمی کے بس میں نہیں ہے، رب اس کو اونچا کہہ رہا ہے۔ لہذا یقینی بات ہے کہ بہت اونچی کیٹیگری کے مالک ہیں آپ، جن کو ہم اس دنیا میں بیٹھ کر کے اپنے الفاظ کے ذریعے ہم آپ کے سامنے حقیقت میں پوری بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کریم تھے۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن میں جو لکھا ہے کہ کرو وہ اللہ کے رسول کرتے تھے، قرآن میں جو لکھا ہے نہیں کرو وہ اللہ کے رسول نہیں کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں جتنا ہمارا دل چاہتا ہے۔ جہاں ہمارے دل کے خلاف بات آتی ہے ہم اپنے دل کا اتباع کرتے ہیں، قرآن کا اتباع نہیں کرتے۔ نماز پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مولانا ایسا ہو گیا تو کیا کریں؟ اسی قرآن میں ہزاروں احکامات ایسے ہیں جس کے بارے میں کوئی آ کر کے سوال تک نہیں کرتا ہے کہ مولانا اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اتنے دن سے میں ہوں، سال بھر ہو گیا ایسے آتے جاتے رہتے تھے، لیکن لگاتار سال بھر سے ایک آدمی آ کر کے یہ مسئلہ نہیں پوچھا، مولانا میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، شرعی لحاظ سے پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی؟ نماز کے 50 مسئلے ٹیلی فون پہ پوچھتے ہیں، مولانا وہ امام صاحب دوسری رکعت بھول گئے تو تشہد کر لیے تو فلاں ہو گیا تو دھماکہ ہو گیا، دنیا بھر کے سوالات۔ اللہ کے رسول کا مزاج یہ نہیں تھا۔ جس قرآن میں لکھا تھا کہ نماز پڑھو
اسی قرآن میں یہ بھی لکھا تھا کہ پراپرٹی کی تقسیم کرو، اسی قرآن میں یہ لکھا تھا کہ مظلوم کی مدد کرو۔ 50 ایسے مسائل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی جملہ حضرت عائشہ نے پوری ہسٹری آپ کی بیان کر دی، کانا خلقہ بالقرآن، کہ آپ کے اخلاق قرآن کریم، اس میں جو لکھا ہے وہ کرتے تھے، جو لکھا ہے نہیں کرو وہ نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہم ایک ایک بات کریں گے، بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ بعض عربی رائٹر نے، آپ کو یقین نہیں ہوگا، 9 جلد میں اخلاق رسول پر بحث کی ہے، اور ایک ایک جلد 450 صفحے کی۔ تو اس چھوٹے سے پروگرام میں ہم سب موٹی موٹی باتیں ہم آپ کے سامنے، کہ جو ہمارا ڈیلی ہم سے واسطہ ہے اور ہماری زندگی پر، ہماری زندگی میں وہ چیز لاگو ہونی چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات دیکھو، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کبھی نہ کبھی تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ اچھائی کرتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 24 آورز پوری زندگی برائی ہی کرتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سی دنیا میں لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اس آدمی میں یا بڑے بڑے لوگوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا ہی کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھی 10-5 منٹ کے لیے نیک ہوتے ہیں، اس کے بعد ہماری پرانی چال میں ڈنگی پلٹ کر پھر آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جس کام کو آپ نے اچھا سمجھا ہے، پوری زندگی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی عادت بن جاتی تھی، جیسے کھانا کھانا۔ برابر کرتے ہیں کام کھانا کھانے کا، تینوں ٹائم پابندی سے کرتے ہیں، مس نہیں ہونے دیتے، لیکن بقیہ جو کام اخلاق کے ہیں کبھی کبھار ہم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اچھائی کو پابندی سے کبھی کبھار، اب جیسے بعض لوگوں کو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں 15 سال سے لے کر کے 65-70 سال تک کی بات کر رہا ہوں، ہر ایک کی زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ وقت آتا ہے کہ بڑا مسجد پکڑ لیتا ہے، 2-4 مہینے بڑا، اس کے بعد پھر کیا ہے، ہر آدمی کی زندگی میں ایسے تھوڑے 2-4 دن کے لیے باتیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد سوڈا باٹل کا جوش کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل سوڈا باٹل کا جوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الامور دوامها، لوگوں بہترین عمل وہ ہے جس پر لگاتار آپ بھی کام کرے گا۔ کیوں؟ کوئی بھی چیز لگاتار جب پڑتی ہے نا تو اپنے اثرات کیا کرتی ہے، مرتب کرتی ہے۔ میں بارہ آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کبھی ہمارے یہاں ٹوائلٹ میں پانی کی ٹوٹی لیک کر جاتی ہے، ایک ایک قطرہ پانی ٹپکتا رہتا ہے، بہترین ٹائلز پر وہ اپنے نشان بنا دیتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹل پانی کو کلیکٹ کیا جائے جو ڈراپ گرا ہے تو زیادہ سے زیادہ 2-4 بالٹی پانی ہوگا، لیکن وہ 2-4 بالٹی پانی لگاتار ڈراپ کی شکل میں گر کر کے اس نے ٹائلز پر اپنے اثرات کیا کر دیے، چھوڑ دیے۔ آپ 2-4 ٹینکر پانی ڈال دیجئے باتھ روم میں، کچھ نہیں ہونا ہے، وہ سوڈا باٹل کا جوش ہے۔ یہ جو قطرے قطرے کی بات ہے نا، یہ قطرے قطرے کی، تھوڑا سا عمل بھی آپ اختیار کریں، لیکن اللہ کا رسول نے فرمایا کہ ہمیشہ کیا کریں، اس پر پابندی کریں۔ تو ایک مثال دے کر آگے ہم آپ بناتے ہیں۔ ایک صحابی ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راز تو نہیں معلوم ہو سکا، اللہ کے رسول جب جریر بن عبداللہ کو دیکھتے نا تو مسکراتے۔ یہ راز کیا تھا؟ یہ راز کھلا نہیں، نہ جریر بن عبداللہ نے پوچھا اور نہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ جریر بن عبداللہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضور اتنی پابندی سے ہم کو دیکھ کر مسکراتے تھے کہ پوری زندگی جب بھی ہم حضور سے ملاقات کی ایسا کبھی نہیں ہوا، آپ کتنے بھی ماحول میں رہے ہوں، ٹینشن ہو، حالات خراب ہوں، جنگی، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ہم کو دیکھیں اور مسکرائے نہیں۔ دوام کا یہ معاملہ تھا، لیکن یہ راز معلوم نہیں ہے کہ کیوں مسکراتے تھے۔ یقینی بات ہے کہ مسکراہٹ کا تعلق اچھائی سے ہے، برائی سے تو ہے نہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اللہ کے رسول کو بہت پسند تھی اور وہ ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے مسکراتے تھے، اور وہ بھی اس کو نوٹ کیے کہ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور کے اخلاق کے بارے میں چرچے ہوتے رہے تو جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ کم جانتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں، تو آ کر کے ایک صاحب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے جو اخلاق ہیں یہ کبھی کبھی کسی خاص ٹائم کے لیے ہے یا یہ پرماننٹ ایسے ہی ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا، مطلب جو تم کہہ رہے ہو کہ کبھی کبھی ایسا نہیں، کانا عمل ہو دی بدل، آپ نے فرمایا کہ آپ کے اچھے اعمال بارش کے مانند ہیں، جیسے بارش گرتی رہتی لگاتار گرتی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ کے جو بعد اچھے اعمال اخلاق جو پیش کیے جا رہے ہیں لوگوں کے سامنے وہ اچھے اخلاق کبھی کبھی ٹائم بھی وقتی طور پر ایسا نہیں ہے، جس چیز کو اچھا وہ سمجھتے تھے اللہ کے رسول اس پر کیا کرتے تھے؟ پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ میں یہ فرق اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں، اچھا کام ہم بھی کرتے ہیں لیکن وہی ہے ہمارا معاملہ، ہم اچھے تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے پھر اپنی چال پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ صحیح حدیثوں میں بخاری مسلم وغیرہ میں سیاست کی حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد جب پکڑی تو پوری زندگی پکڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تھے تو بیٹھ کر کے پڑھتے تھے، پڑھتے ضرور تھے۔ ہم بھی پڑھ لیتے تھے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، کوئی ہر آدمی ٹکرا لیتا، کبھی کبھی نیند نہیں آئی اس کے تہجد ہی پڑھ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نیند کو توڑنا پھر اللہ کے لیے اٹھنا، اور ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا بات یہ عمل تہجد والا ایسا اللہ کے رسول کی زندگی میں تھا کہ بعض لوگوں نے فقہی انداز میں یہ فتویٰ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس کو اپنے اوپر فرض کر لیا، حالانکہ کر کے فرض نہیں تھی وہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس طریقے سے تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کر دیا ہے۔ روزے کی بھی یہی حالت تھی، 13 14 15 ہر مہینے کی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، لگاتار پوری زندگی آپ روزہ رکھتے رہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی نیک کام ہوتے تھے اس میں جو سب سے بڑی خوبی تھی کہ خیر الامور دواؤں، کہ بہترین کام وہ ہے جس کو کیا کیا جائے، لگاتار کیا جائے۔ عام اخلاق میں، عام لوگوں کے اخلاق میں اور اللہ کے رسول کے اخلاق میں ایک اور بنیادی فرق ہے۔ دیکھیں اچھے اخلاق جبلی ہے، جبلی کا مطلب کیا ہے؟ نیچرل ہے۔ ہر مذہب والے نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہر مذہب کا پیشوا اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، فطرت ہے، لیکن وہ جو دیا ہے وہ اپنی زندگی میں لاگو کیا ہے، اس کا ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ گاندھی جی نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سب برابر ہیں، کوئی چھوا چھوت نہیں ہے، وہ سب ایک ایشور کے بندے ہیں، لیکن کیا گاندھی جی کبھی کسی ہریجن کے ساتھ پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھائے؟ یہ ریکارڈ نہیں ہے ہمارے۔ کہا ہے انہوں نے سب برابر ہیں، لیکن جب اپنی ذات کا معاملہ پڑا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے؟ اس کا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ کتنے بھی بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، بڑے اچھے اخلاق کی تعلیمات دی ہے، لیکن اپنی جب ذاتی زندگی سے معاملہ آیا ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں وہ سب ریکارڈڈ ہیں۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ، ہم بھی تقریر کرتے ہیں، آج تک ایک آدمی کا بوجھ اپنے سر پہ رکھ کر ریلوے اسٹیشن سے باہر لا کر کے نہیں رکھا ہے، ایک آدمی کا پوری زندگی میں۔ اللہ کے رسول نے اگر یہ بات کہی کہ کوئی اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہے تو اس کی مدد کر دو، اٹھانے میں نہیں، لے کے جانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسا کیا کہ اس کے بوجھ کو اپنے سر پہ لادا، بولا کہاں پہنچانا ہے پہنچا دے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ایسا کرتے، مولانا صدیق حسن باغوی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے مقبول کرے۔ وہ باندھا ہے، کانپور کے پاس ایک ضلع ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہتھوڑا، ہتھوڑا میں ان کا مدرسہ ہے اور ریلوے اسٹیشن سے تقریباً تھوڑا فاصلے پر ہے، کچا راستہ، اس وقت ہو سکتا ہے پکا ہو گیا ہو۔ مولانا ماندوی رحمۃ اللہ علیہ رات میں 2-3 ٹرینیں آتی تھی، تو بہت سے لوگ ان سے ملنے یا کبھی طلبہ
स्टेशन से घर आते थे, सामान होता था, कोई पहुंचाने वाला नहीं, कोई सवारी लाद कर लाने का मसला होता था, तो मौलाना बांदी रहमतुल्लाह अलैह रात में स्टेशन चले जाते थे और इस तरीके से अपना कपड़ा वगैरह पहने रखते, किसी को मालूम नहीं होना कि मौलाना बांदी है। और बारहा ऐसा हुआ कि रेलवे स्टेशन से सामान, वो बंदा उन्हीं हजरत से मिलने आ रहा है कहीं से सफर करके, और रेलवे स्टेशन पर अब उसका सामान उठाने वाला कोई नहीं, यही एक अपनी सस्ता हालत बनाए लेबर की तरह, तो वो उनसे ही बात करता है, क्या सामान है, चलो हम आपका सामान जहाँ को पहुँचा दे रहे हैं। नहीं, हमको मौलाना सिद्दीक साहब से मुलाकात करनी, मदरसा जाना है। मौलाना अपने सर पे सामान ले लेते थे और ला करके मदरसे में पहुँचा देते, फिर चुपके से मदरसे चले जाते थे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस दुनिया में हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक पेश किया है उस पर खुद क्या हो जाए, आमिल हो जाए। एक बात। दूसरी चीज, सबसे बड़ा मामला है मामले का। मामला समझते हैं? चाचा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा, सबसे इस दुनिया में ये जितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस में एक इन्वेस्टर है, एक मेहनत करने वाला है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, 99% जो है वो मामला फेल है। 99% मामलात में जब आप उतरेंगे तो मामला क्या है? पूरी जिंदगी में एक वाकया भी हुजूर के साथ मामले के फेल होने का नहीं है। एक सहाबी हैं हजरत साइद, बहुत कम इनका नाम आता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिजनेस में पार्टनर थे जब नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया। करते थे दोनों मिल करके, जो मुसलमान हो गए बाद में, तो एक साहब इनको लेकर, उनको नहीं मालूम था ये हुजूर के पार्टनर रह चुके हैं बिजनेस में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के उनकी बड़ी तारीफ, तो उन्होंने फरमाया मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, इनसे पूछो मेरे बारे में। तो तब वो राज खुला के साथ ये इनके पार्टनर है, उन्होंने कहा कि मैंने मक्की जिंदगी में इनके साथ बेशुमार पार्टनरशिप की, एक मामला भी ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह के रसूल अपने मामले में खरे न उतरे। एक मामला भी ऐसा नहीं है। ये उस पार्टनर का जवाब है जो पहले काफिर था, बाद में मुसलमान हुआ। कुफारे कुरैश हुजूर के जान के भी दुश्मन थे, आप पूरी कहानी सुन चुके हैं उसकी। लेकिन जब इनको अपने सामान की हिफाजत करनी होती थी, पैसे की, सोने की, जेवरात की, कोई बैंक नहीं होता था। सबसे बड़े बैंकर अल्लाह के रसूल होते थे और सबके सामान की हिफाजत करते। घर पे उनको मौका मिले तो मारने की तैयारी भी है। दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद उनको ये मालूम था हमारी दुश्मनी के बावजूद भी मामलात अल्लाह के रसूल क्या है, खराब नहीं कर सकते। जिस वक्त आपने हिजरत की है, बहुत से लोगों के पैसे आपके पास रखे हुए थे, आपको मक्के वालों ने मारने का प्लान बनाया। कोई दूसरा आदमी होता तो जिद में कि बेटा तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम सब कम मार लेकर मैं जा रहा हूँ, तो कर रहा हूँ, कर लेना, यही करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने क्या किया, हजरत अली को रोका कि अली तुम हमारे बाद हिजरत करना, और यह नहीं हो कि मैं कल जब पता चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल गए हैं तो लोग फौरन उनके दिमाग में बात आएगी कि मेरा माल तो लेकर बंदा चला गया होगा, लिहाजा फौरन सुबह सब अपने माल लेने के लिए घर पे हाजिर हो जाएंगे। ये माल है, ये इनकी लिस्ट है, ये इनके माल है, ये माल इनके हवाले कर देना। ये मामलात का वो दर्जा है जो देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन हकीकत में प्रैक्टिकली लिहाज से ना बहुत ऊंची चीज है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया। एक बंदू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बड़े आपने कर्जे लिए। आप सोचेंगे कर्जा क्यों लिया था, ये भी राज समझ लो। ज्यादातर कर्जा तो इसलिए लिया गया है कि दूसरों के मसाइल को हल किया जाए। हम कर्जा किसी को उसी वक्त देते हैं जब मेरी जेब में एक्स्ट्रा पैसा होता है, फालतू होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई आदमी परेशान आकर के हमसे कहे मौलाना साहब मुझे 5000 रुपए दे दो, मेरी जेब में नहीं हो, मैं कहूं अच्छा ठीक है मैं दूसरे से इंतजाम करके आपको दे दूंगा। ऐसा नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हो सकता है कि हम रहमत शफकत दिखलाएं और आपको दे दें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक़रूज़ होने की बुनियादी वजह ये थी कि आप दूसरों की ज़रूरत के लिए क्या करते थे, कर्जा लेकर के लोगों को तक़सीम कर देते थे। एक बद्दू से कर्जा लिया, बद्दू जो है वो मुसलमान नहीं था, उसका वक्त आ गया कर्जे का, वो आया, आ करके उधरे बड़ा ललकार करके हुजूर से कहा कि मेरा पैसा दो, वक्त हो गया है। उसने जिस अंदाज में गुफ्तगू की, अब सहाबा जानिसार बैठे हुए हैं, मुंह पकड़ लेना, गर्दन दबा देने वाले ऐसे लोग बैठे हैं कि हमारे रसूल के साथ तुम ऐसे। सहाबा गुस्सा में आए, क्या बकता है, उसने फरमाया देखो पैसा उसका है, उसको हक है जोर से बोलने का। तुमको अगर सपोर्ट ही करना था तो उसका सपोर्ट करना था जो हक पर है, मेरा सपोर्ट तुमने क्यों किया? मैं तो उसके मुकाबले में मैंने गलती की है कि मैं वक्त पर पैसा नहीं दिया, वो पैसा मांगने आया तो तुम उल्टे उसके ऊपर चढ़ बैठे। तुमको चाहिए था कि आप उसका सपोर्ट करो, उसका हक है कि वो डांटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक साहबी से कहा कि जाओ और अर्जेंट इसका कर्जा जो है वो चुकाओ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक जुमला भी ये कहा कि तेरा इसका हक है, डांटे का। ये मामला इस तरीके से थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब से मतलब प्याला मट्टी का रहा होगा, दादा पीतल का रहा होगा, वो कहीं मिस हो गया, गायब हो गया प्याला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला खरीदा और खरीद करके तावान भरा, जुर्माना, और उसको प्याला वापस किया कि मैंने तुम्हारा प्याला लिया था, वो प्याला गायब हो गया, ये इसके बदले में तुम्हारा प्याला है। एक मरतबा मदीने में गोश्त जो है, एक कुछ तो दुकान होती थी, कुछ लोग काट करके मोबाइल सिस्टम में बेचते थे, सर पे रख करके, गांव को बोला 1 किलो काट के दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से अपने थोड़े दूर थे, तो वो ऊँट का गोश्त बेच रहा था, पूछा उससे, तो उसने कहा तो पहले ज़माने में तो जो तिजारत होती थी, चीज़ के बदले में चीज़ होती थी, आप हमसे गोश्त दे देंगे, हम आपको 5 किलो खजूर दे देंगे, ऐसे ही तिजारत होती थी। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मुझे आप गोश्त दे दें, मेरे घर में खजूर रखी हुई है, मैं उसके बदले में आपको खजूर दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, उसने गोश्त दे दिया, कहा चलो खजूर दे देते। यहाँ आए तो पता चला वो खजूर जो है वो किस घर में मौजूद नहीं, सदका कर दी होगी किसी ने, कोई आया मांगने वाला। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई ऐसा है कि मैंने समझा था घर में मेरे खजूर रखी हुई है और वो खजूर अब मौजूद नहीं है, लिहाजा जो है वो क्या करेगा। उसने कहा कि उसने बड़ा बेतुका लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल के लिए। उसने कहा कि आप जो है बड़े ही मतलब मामलात के बड़े खराब आदमी हैं। जब उसने कहा तो एक सहाबी, 2-3 सहाबी मौजूद थे, तो एक साहब ने कहा तुम्हें मालूम है अल्लाह के रसूल है, इनकी तारीख में कोई मामला खराबी की गुफ्तगू नहीं है, ये ऐसा वाकया पेश आ गया। उसने कहा नहीं है ये मामले के खराब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा उससे सुना तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो ये जो कह रहा है इसको तो यही एक्सपीरियंस हुआ ना, इसकी क्या गलती है? तुमको हमारे बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है, आप गवाही दे रहे, लेकिन इसके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस हो गया वो एक्सपीरियंस तो क्या हो गया, खराब तो हो गया, ज्यादा इसको कहने दो। और सहाबा को एकदम अंदर से कि मतलब ये तो बहुत बड़ा लफ्ज़ हुजूर के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाने की कोशिश की, उसने फिर तीसरी मरतबा कहा नहीं आप अखलाक के अच्छे आदमी नहीं है, मामला खराब करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तीसरी बार सुना तो उन्होंने एक सहाबी से कहा देखो ऐसा है कि उनके साहब के घर में जाओ, खजूर रखी है, इनका ये था कि कोई दूसरी चीज ले लो उसके बदले में, ऐसा नहीं था कि हम तिजारत खत्म कर रहे हैं, गोश्त हम लेंगे, खजूर के अलावा कोई दूसरी चीज दे लो। उसका कहना था नहीं तुमने मामला किया किस चीज का, खजूर का, हमको खजूर ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से उधार खजूर लिया, ला करके इसको अदा किया और कहा कि देखो ये जो कुछ कर रहा था ये हम पर था, इसको कुछ नहीं कहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामला इस तरीके से थे। हज़रत सफ़वान बिन उमय्या काफिर थे, ग़ज़वे हुनैन के वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ असलहे की जरूरत पड़ी, इनके पास बड़े असलहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि ऐसा है कि हम लोग हुनैन की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास शॉर्टेज है असलहे की, आप असलहा फराहम कर दें उधार, हम आपको वापस कर देंगे बाद में। कहा ठीक है। यहाँ से असलहा लेकर के अल्लाह के रसूल गए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कुछ उसमें से टूट गए, कुछ गायब हो गए, कम हो गए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خریدو، جتنا اس کا اسلحہ غائب ہوا ہے اتنا خرید کر کے اس کو پورا کرو۔ کہنے اللہ کے رسول لوٹے اور انہوں نے اسلحہ واپس کرنا چاہا، انہوں نے کہا دیکھو اتنا تمہارا اوریجنل اسلحہ غائب ہو گیا ہے، میں اس کی جگہ پہ خرید کر کے آپ کو اس کا بدلہ پورا کر رہا ہوں۔ صفوان بن امیہ اتنے میں مسلمان ہو چکے تھے، اللہ کے رسول ادھر جنگ حنین میں گئے، یہ مسلمان ہو گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نہیں رہا جو غائب ہو گیا غائب ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول نے پوری تیاری کی کہ یہ ہم سے نقصان ہوا ہے، لہذا معاملہ ہے کو اس کو کیا ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معاملات میں لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے۔ تیسری چیز جو بات آج کی تقریر میں سب سے اہم ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے۔ توکل سمجھتے ہیں؟ آج توکل کو کلیئر کر لینے کا ہے، اس میں بڑا کنفیوژن ہے۔ توکل کیا ہے، توکل کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوشش کے بعد، غور سے سنیے گا، یہ جو ٹاپک بیان کر رہا ہوں اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے تو باؤنسر جائیں گے، آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، سونے کی نہیں ہوتی۔ کوشش کے بعد ہم نے کوشش کی، کوشش کے بعد نتائج اللہ کے حوالے کرنا، اور دنیا میں جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ رب کا ہاتھ ہے۔ ان دو چیزوں پر جب آپ اعتماد کریں گے تو توکل ہوگا۔ پہلی بات کیا بتائی؟ کوشش کے بعد، کوشش کے، ایک بچے نے بڑی محنت کی ہے پڑھائی میں، رزلٹ اب جو بھی آئے اس کو توکل کرنا ہے، اچھا آیا تو، خراب آیا تو، کوشش کے بعد، اس کا نام توکل ہے۔ یا عالم میں، دنیا میں جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ پروردگار عالم کا ہاتھ ہے۔ یہ ہے توکل کی اصل ڈیفینیشن۔ توکل دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا ہوتا ہے، ایک عمل کا ہوتا ہے۔ عقیدہ کیا؟ کہ پروردگار عالم جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے حقیقت میں ان سب کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ آپ کی ذات کار فرما ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک درخت سے پتا بھی گر رہا ہے تو وہ رب کے اجازت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کے علم میں آئے بغیر نہیں ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، ہمارے ساتھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جب فائدہ ہوتا ہے تب ہم کو نہیں یاد آتا کہ اللہ دے رہا ہے، جب ہم مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں اس وقت ہم کو یہ یاد نہیں آتا کہ یہ مصیبت بھی آئی ہے اس کی نالج میں ہو کر کے اور اس کے اجازت سے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے توکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی اچھائی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، برائی ہو رہی ہے دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، سب کچھ پروردگار عالم کی جانب سے ہے، اسباب کچھ بھی ہو، لیکن اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ رب اس سے غافل ہے، اس کے نالج کے بغیر، اس کی معلومات کے بغیر ہو رہا، ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہ ہے توکل عقیدے کا۔ یہاں تک علمی بات ہے۔ اب آئیے اپنی پریکٹیکلی بات، توکل عمل کا۔ اگر کوئی چیز فرض ہے کرنا، اصل تو توکل اگر آپ اس سے بھی چھوٹی ڈیفینیشن میں کہیں تو یہ ہے اسباب کو چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ سارے اسباب کنارے رکھ دو، اللہ پر ڈپینڈ ہو جاؤ۔ اب کھانا نہیں کھانا، یہ ابھی بتا رہا ہوں، اس میں آپ کی بات کلیئر ہوگی کہ یہ توکل اصل ہے جس پر بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ تقریر کرتے رہتے ہیں کہ چرندوں کو اللہ کھانا دیتا ہے، کتوں کو کھانا دیتا ہے، جانوروں کو، تم اتنا کیوں پریشان ہو روزی کے لیے، تم کو بھی اللہ دے گا۔ جانور کے پاس صرف دو ہی کام ہے۔ کیا کام ہے؟ یا تو اپنے سیکس کو پورا کرنا یا روزی تلاش کرنا، بلکہ تیسرا کوئی کام نہیں۔ آپ دیکھیں کتا 24 گھنٹے دوڑ رہا ہے ادھر، کیا توکل ہے؟ 24 گھنٹے کھانے کی تلاش میں۔ تو یہ جو مثال دے کر کے کہتے ہیں نا، یہ مثال ہے۔ آج آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ایک کام فرض ہے، کیا ہے؟ اور دینی کام ہے۔ دینی کام بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی کام بھی ہو سکتا ہے۔ دینی کام فرض، مثال کے اوپر تبلیغ دین فرض ہے۔
اب ایک بندہ کو تبلیغ والا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تبلیغ کرنی چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے، وہ اس سے کیا بولتا؟ بھئی توکل کرو اللہ پر یار، خود بخود دین کی تبلیغ ہو جائے گی۔ چونکہ یہ کام فرض ہے، لہذا یہاں پر توکل یہی ہے کہ پورا سبب اختیار کیا جائے۔ سبب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے، بلکہ سبب کو اختیار کرنا توکل ہے۔ کب؟ جبکہ وہ کام دینی ہے اور وہ فرض ہے، جس میں سے میں نے ایک آپ کو مثال دی، ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر ہمارے ذمہ ہے ہمارے بال بچوں کے منہ پیٹ کو بھرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا یہ توکل نہیں ہے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزی کا کہیں سے انتظام کرے گا، یہ توکل کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے، یہ توکل کی تعریف میں نہیں ہے۔ جو چیز فرض ہے اور اس کا اختیار کرنا بھی توکل ہے، اس کو چھوڑنا توکل نہیں۔ بات سمجھیں؟ اب آئیے دنیاوی معاملے، دنیاوی معاملے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز حرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس جاب کو لوں گا تو اس میں رشوت لینا مشٹ ہے، اس سرکاری نوکری میں بغیر رشوت کے گاڑی چلے گی ہی نہیں۔ اب یہاں پر اس سبب کو چھوڑنا لازم ہے، یہ توکل ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اگر ہم یہ جاب کریں گے تو حرام کاری ہم کو کرنی ہی کرنی ہے، آپ کو ہر حال میں یہ جاب چھوڑنی ہے، اس جاب کو پکڑنا نہیں، بھلے اس سے دوسری جاب 10 پیسہ کم کی ہو، اس کو پکڑنا، اس کو چھوڑ دینے کا، یہ توکل۔ کب؟ جبکہ ہم کو یقین ہے کہ ہم کو اس کام کے کرنے میں حرام کاری کرنی ہی پڑے گی، لہذا ایسے موقع پہ اسباب کو چھوڑیں، اس جاب کو چھوڑیں اور چھوڑ کر کے اس کی طرف آویں جس کی طرف سے ہم کو چانسز نہیں ہیں، ہم کو چانسز یہ ہیں کہ حلال کمائی ملے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حلال کمائی کا یقین ہے، پہلے میں حرام کمائی کا یقین تھا، لہذا چھوڑنا کیا ہے؟ لازم ہو گیا۔ حلال کمائی کا یقین ہے، مثال کے طور پر پیاس لگی ہے، ہم کو یقین ہے کہ پانی پئیں گے تو پیاس بجھ جائے گی، اب ہم توکل کیے بیٹھے کہ صاحب اللہ پانی پلائے گا تو پیئیں گے، یہ اگر ایسے مر گیا تو یہ حرام موت ہے، یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ ہم کو یقین کامل تھا کہ پیاس کون بجھاتا ہے؟ پانی بجھاتا ہے۔ بھوک کون مارتا ہے؟ کھانا مارتا ہے۔ اب ایک آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہے کہ صاحب ہم نہ کھائیں گے، نہیں کچھ نہیں، اللہ ہم کو پکا کے کھلائے گا تو منہ میں ڈالے گا، یہ توکل نہیں ہے، کیونکہ اس پر یقین کامل ہے کہ ایسا کرنے سے ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ بات سمجھے میری؟ میں ایک جو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری چیز جس میں ہم کو 100% یقین نہیں بلکہ وہم ہے کہ ایسا کریں گے تو کام ہو جائے گا، مثال کے طور پر ہم ایک تجارت چلا رہے ہیں، اب ہم اس کو آگے بڑھانے کے لیے لون لے کر کے تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ پورے اس کو رسک کے بھی چانسز ہیں کہ فلاپ ہو جائے، ایسی شکل میں یہاں پہ توکل پکڑنا یہ ہے کہ آپ اس جاب کو چھوڑیں۔ پہلے والے میں یقین تھا کہ پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، وہاں پر آپ پانی چھوڑ نہیں سکتے، پانی پینا لازم ہے۔ یہ دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں روزانہ ہزاروں لوگ لون والے فلاپ ہو رہے ہیں، ان کے سامان بک رہے ہیں، حالات خراب ہو، اس کے باوجود آپ محض کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے لالچ کار فرما ہے، بڑے ہونے کی چاہے لالچ ہو، چاہے پیسے ہونے کی لالچ ہو، جو بھی ہے وہ لالچ، اگر لالچ کار فرما ہے تجارت کو بڑھانے میں، ضرورت نہیں، بات یاد رکھیں جملے کو، اگر لالچ کار فرما ہے کہ ہم اچھے اونچے آدمی بن جائیں اور لون لے کر کے پھر قرضہ ادا کر دیں گے، اس کا سود بھر دیں گے، بغیر سود کا بھی قرضہ کوئی دے گا تو بھی یہ قرضہ لینا جائز نہیں ہے ایسے موقع پر۔ یہاں پہ توکل یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑیں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے کہ اللہ ہمارے بھی اسی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری شکل جس میں آدمی کو یہ ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو امید یہ ہے، 90% امید یہ ہے کہ اس کام سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نوکری کرنے جائیں گے، تنخواہ ہم کو ملے گی،
इस पर 90% क्या 99% हमको यकीन देता है कि अगर हम डेली जॉब कर रहे हैं, वहां दस्तखत मार रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सैलरी हमारी आएगी। ऐसा बंदा जॉब नहीं छोड़ सकता, ये तवक्कुल नहीं है, क्योंकि इस पर आपको यकीन है कि अगर हम काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो तीन चीजें हो गई। एक में क्या है कि हमको यकीन कामिल है कि साहब ये अगर हम काम करेंगे, पानी पिएंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। एक में हमको लालच है कि अगर हम ये काम करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। अगर लालच की बात है तो तवक्कुल ये है कि आपको वो काम नहीं करना है। और तीसरी शक्ल ये है कि जिसमें आप, जैसे मिसाल के तौर पर तीसरी मिसाल मैंने गलत दी पहली, तीसरी मिसाल के तौर पर इलाज है। इलाज में आपको 50-50 है कि अगर हम ये इलाज करेंगे तो फायदा हो जाएगा। एक अल्लाह वाला बंदा बोलता था मैं इलाज नहीं करूंगा, ये अगर चाहे तो इसको अख्तियार कर सकता है। इसी बात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 हमारे वो उम्मती जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत पे जाएंगे। सहाबा ने पूछा वो कौन होंगे, वो कौन होंगे? हुजूर ने फरमाया जो जंतर मंतर नहीं करते हैं और फाल नहीं निकालते हैं। दो कैद लगाइए आप। फाल समझते हैं ना, बदफाली, नेकफाली नहीं, बदफाली नहीं करते हैं और झाड़ू छू छक्कर के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आपने फरमाया ये 70, ये वही लोग हैं, क्योंकि इस छू छक्कर में ये चांसेस हैं कि फायदा भी हो सकता है और नहीं भी नहीं हो सकता है, दोनों चांसेस हैं। लिहाजा यहाँ पर आदमी को गुमान है। पहले वाले में यकीन था पानी पिएंगे प्यास बुझेगी, तीसरी वाले में लालच है कि हम बड़े बन जाएं। तो तीनों अलग अलग कैटेगरी हो गई। तो दूसरे वाले में इजाजत है तवक्कुल करने की, और चाहे तो इलाज करे चाहे तवक्कुल करे। पहले वाले में लाजिम है कि तवक्कुल छोड़े और पानी पिए, और तीसरी वाले में लाजिम है कि तवक्कुल करे और लोन ले करके धंधा नहीं करे। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे हमारी तरबियत फरमाई। ये तो मैंने एक उसूली बात किया आपके सामने, मैं अपनी बात समझा पाया कि नहीं? थोड़ा सा टिपिकल था मामला। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबे ने कहा मेरे पास एक ऊंट है, वो ऊंट आप बोलते हैं तवक्कुल करो, क्या जरूरत उसको बांधने की जरूरत है? बस अगर उन्हें नहीं जाना रहेगा तो नहीं जाएगा, मैं छोड़ देता हूँ, तवक्कुल अल्लाह। उस दिन फरमाया तवक्कुल अल्लाह नहीं है, उसके मिजाज में भागना है। उसके मिजाज में क्या है? भागना। एक इल्हा उसको बालन बांधो, सुम्मा तवक्कुल अल्लाह। अब अल्लाह पर भरोसा करो, क्योंकि बंधा हुआ ऊंट भी जा सकता है। पहले तकबीर अख्तियार कर लो, उसके बाद अब अल्लाह पर क्या करो? भरोसा करो। ये हमारी पूरी तालीमात है इस्लाम की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप देखिए कभी कभी अगर ऐसा हो गया कि तकबीर अख्तियार करने का वक्त ही नहीं रहा, अब हमको 100% अल्लाह पे तवक्कुल कर लेना है। कैसे? एक आदमी अचानक आया रिवाल्वर, कौन बता सकता है? सरकार आपके अलावा कोई नहीं। अब आप तकबीर नहीं अख्तियार कर सकते थे, 100% तवक्कुल अल्लाह पे करना था। अल्लाह के रसूल ने क्या किया? वो तलवार निकाल के खड़ा हो गया, बंदूक पूरी तरह आप पूरा वाक़या आपको बयान किया हो। तलवार निकाल के खड़ा हो गया और अचानक अल्लाह के रसूल देख रहे हैं कि नंगी तलवार लिए खड़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना अंधेरे हो जाए तुम्हें कौन बचाएगा? अल्लाह बचाएगा। क्यों? तकबीर अख्तियार करने का वक्त नहीं है, अब 100% अल्लाह पर भरोसा करना ही करना है। और ये दिखावे के लिए नहीं, मौलाना साहब बोले चलो चुप के बोल देने का, अंदर से करने वाली बात है, वरना वो अल्लाह अंदर का अगर नहीं देखा तो फिर नहीं करता फिर तुम्हारी हमारी मदद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही कहा अल्लाह करेगा, वैसे उसके हाथ से तलवार ड्रॉप हो गई। अच्छा, अब ड्रॉप हो गई तो इनको तो तवक्कुल था, हमें कुछ नहीं कर सकता, फौरन तकबीर अख्तियार की तलवार उठा लिया। बात समझ मेरी दोनों बातें। जब उसने तलवार ली और अल्लाह के रसूल से पूछा मारेगा कौन बचाएगा, हुजूर 100% किस पर तवक्कुल कर गए? परवरदिगार आलम ने। परवरदिगार आलम ने मदद फरमा ली, उसके हाथ से तलवार ड्रॉप हो गई, गिर गई। जैसे ही गिरी वैसे हुजूर ने क्या किया? ये कर सकते थे ना कि अल्लाह बचाने वाला क्या था, वो तलवार उठाने के लिए खट से तलवार उठाया कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये उठा करके हम पर तकबीर अख्तियार करने का जैसे टाइम मिला आपने फट से तकबीर अख्तियार कर ली। ये हमारी तरबियत की गई है कि तवक्कुल का वक्त आ जाए तो 100% भी तवक्कुल करना है, लेकिन अगर तकबीर का वक्त पहले है तो पहले तकबीर अख्तियार कर लें, स्ट्रगल कर लें, कोशिश कर लें, करने के बाद परवरदिगार आलम पर डिपेंड होने का नाम क्या है? तवक्कुल है। देखिए
بعض وہ معجزات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں بھی آپ نے تدبیر اختیار کی۔ ایک صحابی کے یہاں حضور نے دعوت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تھوڑا سا کھانا تھا، حضور نے پوری فوج اپنے دار بلا لی۔ اب ان کی حالت خراب ہو گئی، میرے بعد 3-4 آدمی کا کھانا ہے، 70-80 آدمی آ رہے ہیں، کیا ہونے کا؟ اللہ کے رسول فرمایا دیکھو میں آ رہا ہوں، گھبرانے کی بات نہیں، جب تک میں آ نہیں جانا تب تک کھانا شروع نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کے وہ کھانا نکالا، تھوڑا سا اسی میں ڈال دیا کھانا، آپ بانٹو۔ حالانکہ وہ نہ بھی کرتے تو بھی اللہ کیا کر سکتا تھا، کھانا سب کو کھلوا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تدبیر اختیار کی گئی۔ بات سمجھ گئی؟ وہ تدبیر اختیار جتنی کی جا سکتی تھی اس کو اللہ کے رسول نے اختیار کر لیا۔ اچھا دوسرا واقعہ، جب آپ ہجرت کے لیے نکلے، 10 آدمی کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے کہہ دیا کہ آپ نکل جائیے، تدبیر کیا اختیار کی گئی؟ حالانکہ کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی 10 آدمی کے لیے، سورہ یاسین اٹھا کر پڑھ کے پھونکا، تدبیر وہاں بھی اختیار کی گئی۔ جہاں جہاں 100% بھی توکل تھا وہاں بھی اگر تدبیر کے چانسز تھے تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ تدبیر کو اختیار کرنے کے بعد پروردگار عالم پر کیا کیا؟ بھروسہ کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے، میں اگر سیدھے یہاں سے نکل کر مدینہ بھی چلا جاؤں تو بھی کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن ہماری تربیت کی امت کی کہ آپ 3 دن ٹھہرے رہے کہ ان کو ٹاپنے دو ادھر ادھر، 3 دن آپ غار ثور میں ٹھہر کر کے کہ یہ کنفیوز رہے کہ ہم کہاں گئے ہیں، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جیسے ہی آپ نکلیں گے تو سب مدینہ ہی کی طرف بھاگیں گے ڈھونڈنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کو جب یقین تھا کہ ہم کو یہ مار نہیں سکتے ہیں، آپ ان کے سامنے سے نکل کر آ رہے ہیں، تو آپ بے خوف نکل جانا چاہیے تھا۔ ہماری تربیت کے واسطے کہ نہیں، آپ کو تدبیر اختیار کرنی ہے، پھر اپنے رب پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے۔ 3 دن ٹھہرے، ٹھہرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اونٹنی تھی، اللہ کے رسول کی ایک اونٹنی تھی۔ ابو بکر 2-2 4-4 منٹ کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھنے کا کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آ رہا۔ اللہ کے رسول چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اصل خطرہ کس کو ہے؟ ابو بکر کو تو ہے، اصل خطرہ تو کس کو ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول 100% اطمینان سے جا رہے ہیں، اتنے میں سراخا پیچھا کرتے ہوئے آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کو یاد ہے، کہا کون ہے؟ کہا لگتا ہے سراخا ہے۔ اب آ گیا معاملہ توکل کا، حضور نے کہا آنے دو دیکھ لیتے ہیں، کہا آنے دو، اب جب آ ہی گیا ہے آنے دو دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے توکل، بات سمجھے میری؟ تو توکل حقیقت میں اسی سب کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو ہم کو یہ تربیت دی ہو کہ جہاں پر ہم کو یقین ہے کہ اسباب کے اختیار کرنے سے معاملہ حل ہوگا، وہاں پر آپ نے اسباب اختیار کرنے کا نام ہی توکل ہے، اسباب چھوڑنے کا نام توکل نہیں ہے۔ اور جہاں پر اسباب، جہاں پر حالات یہ ہیں کہ یقین ہے کہ اس کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہاں پر چھوڑنے کا نام توکل ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔